ترمیم پر اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ چیمہ صاحب کا اور فاروق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا۔ یہ سیمینار کیوں ضروری ہے اور اس کا لاہور میں منعقد ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ سیمینار اس لیے ضروری ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم پاکستان کی سیاسی اور آئینی جد و جہد میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب یہ 18ویں آئینی ترمیم بن رہی تھی تو میں بھی ایوان صدر میں تھا، اور اس کے پیچھے جو محرک تھے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے اور میں ان کا ترجمان تھا۔ تو میں نے بڑے قریب سے 18ویں آئینی ترمیم کے بنتے دیکھا، اس کو جو خطرات درپیش ہیں ان کو دیکھا۔ 18ویں آئینی ترمیم میں کیا ہے، عابد ذاکی صاحب نے، فہد حسین صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ میں آپ کو ایک اور اینگل کے ساتھ 18ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آپ کے کام آئے گی مستقبل میں۔ ہم میں سے ہر جو بھی سیاسی کارکن ہے اس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ 18ویں آئینی ترمیم ہے کیا، اور اب 12 سال ہونے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 12 سال کا عرصہ پاکستان کی تاریخ میں لمبا عرصہ نہیں ہے، لیکن اتنا لمبا عرصہ ضرور ہے کہ آپ اور آپ کی پارٹی نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے جو آئینی ترامیم کی اور جو آئین بنایا متفقہ طور پر، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس پہ کیا خطرات ہیں سامنے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے 1947 سے لے کر، اور اب تھوڑی دیر پہلے عابد ذاکی صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان سرزمین بے آئین تھا 25 سال تک۔ یہ تاریخ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جب آئین ساز اسمبلی بنی تو 1954 میں آئین ساز اسمبلی توڑ دی گئی تاکہ آئین نہ بن سکے۔ قوتیں اس ملک میں شروع سے تھیں جو آئین نہیں چاہتی تھی، آئین ساز اسمبلی توڑ دی گئی۔ عابد ذاکی صاحب نے عدلیہ کا کردار دیکھا، اس پر بات کی۔ اسی عدلیہ نے اس وقت 1954 میں مولوی تمیز الدین کیس میں پارلیمان اور جمہوری قوتوں کے خلاف فیصلہ دیا، اور پھر نئی اسمبلی آتی ہے 1956 میں، وہ آئین بناتی ہے۔ آئین بنانے میں اسے 1.5-2 سال کا وقت لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آئین تیار ہوتا ہے 1958 کا مارشل لا آتا ہے، اور جب 1958 کا مارشل لا آتا ہے تو فنڈامنٹل چینج آتی ہے۔ آئین تو گیا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا یوم جمہوریہ جو 23 مارچ کو ہونا تھا، جمہور تھا، ڈیموکریسی تھی، پیپلز پاور تھی، اس کا نام تبدیل کر کے یوم پاکستان رکھا گیا تاکہ جمہور سے لوگوں کے ذہنوں سے جمہور کو نکالا جائے۔ اور یہ جو یوم جمہوریہ تھا، یہ اس کا نام بدل کے یوم پاکستان بنایا گیا، اور پھر 1 سال بعد 1959 میں باضابطہ طور پر یہ جو واگا کے بارڈر کے اوپر آپ فلیگ ہوئسٹنگ اور فلیگ لورنگ سیلیبری دیکھتے ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی سی صورتحال پیدا کرتا ہے، یہ اس مارشل لا کے دور میں ہوا۔ تو جب 1956 کا آئین نہیں بنا تو نیریٹو جو تھا وہ تبدیل ہو گیا، یوم جمہوریہ سے یوم پاکستان بن گیا، اور واگا کا بارڈر پر شروع ہو گیا تاکہ ایک ملیٹنٹ سٹیٹ بن جائے، ناٹ اے ڈیموکریٹک سٹیٹ، اے ملیٹنٹ سٹیٹ۔ اور پھر میرے ساتھیوں، تاریخ لمبی ہے، میں بڑی مختصر بات کروں گا۔
پھر 1962 کا ایک شخص کا دیا ہوا آئین آتا ہے، اور اس آئین کو خود وہی شخص جس نے دیا ہے اس کو غدربود کر دیتا ہے 1969 میں۔ دس از دا ہسٹری آف پاکستان۔ اینڈ دین واٹ ہیپنس، 1973 میں پھر قائد عوام آتے ہیں، اور وہ آپ کو اس ملک کو پہلی بار متفقہ پارلیمانی جمہوری فیڈرل آئین دیتے ہیں، اور اس آئین میں وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس آئین کو ختم کرنے والا، اس کو سبورٹ کرنے والا غداری کا مرتکب ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 1977 میں اس آئینی شک کے باوجود آئین کو غدربود کیا گیا۔ دس از دا ہسٹری آف پاکستان's پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ۔ اور 1970 میں جب جنرل ضیاء الحق آتے ہیں تو آئین میں ترامیم کرتے ہیں بیک جنبش قلم۔ اینڈ دین واٹ ہیپنس، 101 سے زیادہ ترامیم کی گئی۔ اینڈ دین اس کے بعد مجھے یاد ہے آج بھی، وہ جب شہید بی بی کہا کرتی تھی کہ میں ان تمام آئینی ترامیم کو جو ڈکٹیٹر نے کی ہے میں ختم کروں گی، ان کے پاس کوئی میجورٹی نہیں تھی۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بی بی ہاؤ ول یو ڈو دیٹ، she said FB you don't know, times and tide change, and whenever it changes ہم اس کو تبدیل کر دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا، 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا 18ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی۔ Now what does this mean، 18ویں آئینی ترمیم؟ اس سے پہلے یہ تھا، ضیاء الحق نے 8ویں آئینی ترمیم اختیار چھوڑنے سے پہلے اس نے یہ اہتمام کیا تھا کہ ایوان صدر جو ہے وہ منتخب اسمبلیوں کو ختم کر سکتا ہے، منتخب حکومت کو ختم کر سکتا ہے۔ اور ہماری عدلیہ نے، ونس اگین آئی کمپلیمنٹ عابد ساکی صاحب، اسی عدلیہ نے ان کو پی سی او کا تحفظ فراہم کیا، پی سی او کے تحت اوتھ لینے کے بعد اس کو تحفظ فراہم کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم میں اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں کہتا ہوں کوشش کی گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ سدباب ہو گیا، اس کے سدباب کی کوشش کی گئی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وہ آئین ہے، یہ وہ آئینی ترمیم ہے جس نے پاکستان کو پہلی بار صوبائی خود مختاری دی۔ میں یہ بات میں پہلے بھی کہا کہ لاہور میں اس کا انعقاد اس لیے ضروری ہے کہ جب صوبائی خود مختاری نہیں تھی تو اسی حال میں، اسی لاہور میں، اسی شہر میں پنجاب کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا پنجاب کو برا بھلا کہنا، اور آج یہ جو یہاں انعقاد ہو رہا ہے کوئی پنجاب کو برا بھلا نہیں کہتا، بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جمہوری قوتوں نے اس ملک کو وہ آئین دیا جس میں صوبائی خود مختاری تھی۔ پاکستان بنا ہی صوبائی خود مختاری کے نام پہ تھا۔ پاکستان ٹوٹا 1971 میں تو صوبائی خود مختاری نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹا۔ پاکستان بنا بھی اس وجہ سے، پاکستان ٹوٹا بھی اس وجہ سے۔ اور یہ بات مجھے یاد ہے اچھی طرح، ایوان صدر میں زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان بنا بھی اس لیے تھا، پاکستان ٹوٹا بھی اس لیے تھا، اینڈ وی مسٹ ایڈریس دس۔ صوبائی خود مختاری مل گئی، اور آپ نے پی سی او ججز کا راستہ بند کر دیا، اور ساتھ آئین میں یہ بھی ڈال دیا کہ اب کوئی سپریم کورٹ، کوئی عدالت کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ٹرانسگریشن کو انڈورس نہیں کر سکتی۔ تو اب جو میں آپ سے بات کہنے جا رہا ہوں کہ 12 سال بعد راجہ پرویز صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارا کیا تجربہ ہے 12 سال میں؟ ہم نے دیکھا کہ 58(2) بھی تو ختم ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ راول پنڈی اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پر بہت معتبر دفتر کے درمیان جو گٹھ جوڑ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن جمہور، آئین اور سیاسی جماعتوں کے خلاف سازش ختم نہیں ہوئی۔ اور وہ کیسے؟ ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت نے 5 سال پورے کیے،
آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے، دوسری حکومت نے بھی 5 سال پورے کیے، میاں نواز شریف صاحب کی۔ پہلی بار پاکستان میں ڈول ڈالا گیا کہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور، لیکن کچھ لوگوں کو راس نہ آیا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کو عدلیہ نے برطرف کیا، ایک نیا پاور سٹرکچر میں ایک نئی چیز داخل ہو گئی۔ جو کام 58(2)B کے تحت ہونا تھا اب وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا۔ گیلانی صاحب گھر گئے، راجہ پرویز صاحب آ گئے۔ راجہ پرویز صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان پر الزام لگا، انہی دنوں میں چیف جسٹس کے بیٹے کے اوپر الزام لگا تھا، ان کے لیے خصوصی کمیشن بنایا گیا۔ راجہ صاحب اگر آپ کو یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا آپ نے بھی اس عدلیہ سے کہا کہ جناب آپ نے تو بڑا انصاف کیا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے کمیشن بنایا، میری گزارش ہے کہ اسی طرح کمیشن میرے لیے بھی بنا دیں۔ تو راجہ صاحب کو نوٹس دیا کہ تم توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہو۔ تو آپ دیکھیے ایک نیا ماڈل بن گیا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، ان کو بھی ان کی پارٹی نے تو 5 سال پورے کیے، لیکن میاں صاحب نے 5 سال پورے نہیں کیے، ان کو گھر بھیج دیا، وہ بھی عدالت کے ذریعے۔ اینڈ دین خاقانہ باسی کمز۔ سو یو نو واٹ از دا ڈینجر، واٹ از دا تھریٹ؟ وہ تھریٹ اور ڈینجر یہ ہے کہ 58(2)B کا خاتمہ ہوا، عدلیہ کو آپ نے روکا کہ آپ انڈورس نہیں کر سکتے کانسٹیٹیوشنل ٹرانسگریشنز کو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے کیسے ڈورے ہلتے ہیں اور جمہوریت کو خطرہ ہے۔ تو یہ جو آپ نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے 18ویں آئینی ترمیم کا، آئی تھنک دس از دا موسٹ اپروپریٹ ٹائم کہ آپ اس پہ سوچیں کہ اب اس کو کیسے کیا جائے۔ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نے ذرا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا، بٹ آئی ایم سوری، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک تجربہ ہوا 2018 میں، ایک نئی حکومت لائی گی۔ میں سمجھتا ہوں، میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن مائی پولیٹیکل سینس ٹیلز می کہ وہ حکومت اس لیے شاید آئی تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم کو آئینی طریقے کے ساتھ ختم کرنا تھا۔ یہ میری چھٹی حص مجھے بتا رہی ہے، میرے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے اس طرح کی۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے معتبر لوگوں نے کہا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم شیخ مجیب کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن اور یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں تو واحد پیپلز پارٹی تھی۔ راجہ صاحب جب آپ نے کہا کہ نہیں ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، کیوں نہیں دے رہے تھے؟ میں آپ کو بتا دوں آج پہلی بار، ہم اس لیے نہیں دے رہے تھے استعفیٰ کہ اگر ہم استعفیٰ دے دیں تو آئین اور قانون کی روح سے وہ لوگ دوبارہ ضمنی انتخابات کراتے، چونکہ ہم باہر ہوتے، ہم حصہ نہ لیتے، وہ 2/3 میجارٹی لے کر 2/3 اکثریت حاصل کر کے 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دیتے۔ اور وہ آخری میٹنگ جو پی ڈی ایم کے سربراہان کی تھی، جس میں ہم نے یہ بات رکھی کہ ہم استعفیٰ کیوں نہیں دیں گے، راجہ صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو پارٹی نے مجھے نامزد کیا تھا کہ بتا دوں کہ ہم کیوں استعفیٰ نہیں دیتے۔ اور جب یہ بات کی گئی کہ خبردار استعفیٰ نہ دو ورنہ 18ویں آئینی ترمیم بھی گئی اور تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، تو پھر جب وہ لاڈلا جس کو 2018 میں لایا گیا تھا، جب یہ معلوم ہوا کہ اب یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تو وہ بھی چلا گیا۔ تو the point I want to make is اس پہ آپ سوچیں، میں اب گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں آئینی ترمیم کو اس وقت جتنے سنگین خطرات درپیش ہیں اس سے پہلے نہیں تھے، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی سے گزارش کروں گا، اپنی پارٹی سے، کہ آپ اس طرح کے سیمینارز منعقد کریں، اسٹڈی سرکلز کریں، ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ what has happened and how to overcome the challenges۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو غور سے سنا۔ شکریہ۔